السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین کرام، 2 دن پہلے شب معراج جو رجب کی 27ویں شب کو واقع ہوئی ہے وہ گزری۔ معراج کے تذکرے آپ کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ملیں گے اور پھر سورہ نجم میں آپ کو ملیں گے۔ یہ 2 صورتوں میں معراج کے ذکر آپ کو ملیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل شب معراج کے فوری بعد نازل ہوئی اور نماز کی فرضیت کا حکم بھی سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، جو کہ تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے عطا فرمایا تھا۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سورہ یہ دراصل معراج کا ایک پیغام لیے ہوئے ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور ہر بات کو ہم معراج کے پیغام کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس سورہ میں خاص طور سے جو ایک پہلو جس پہ میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک کامل تصور دیا ہے۔ ہمارے پاس دین کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جاؤ، نماز پڑھو اور دنیا میں جو چاہے کرو، اور تھوڑی سی داڑھی رکھ لو، کچھ کپڑے بدلو، ٹوپی پہن لو، بس یہی دین کا تصور ہے۔ دین کا جو مکمل تصور ہے، دین پہ چلنے والا معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے، دین کو ماننے والے لوگ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے، بتایا ہے۔ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں یہ تذکرے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں 5 قسم کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ ایک، اسلامی معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، یہ ڈیفائن کرتا ہے۔ دوسرا، ہر مسلمان کا اسلامی معاشرے میں بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، مسلمانوں کے مالی معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ چوتھا، مسلمانوں کی منڈیاں، بازار کس طرح ہونا چاہیے۔ پھر 5واں، مسلمانوں کا تعزیراتی قانون کیسا ہونا چاہیے، کون سے کرائمز ہیں، کون سے جرائم ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔
جس کی بنیاد پر اگر اس طرح کا جرم اگر اسلامی معاشرے میں ہو تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یہ رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 میں یہ 5 تذکرے پھیلے ہوئے، اور یہ پورا اگر دیکھیں تو ایک دین کا کامل تصور۔ منڈی جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس میں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے تصور میں ہی نہیں ہے کہ منڈی میں کیا اسلام ہے، شادی خانے میں کیا اسلام ہے، کالج میں کیا اسلام ہے، کس طرح اسلام زندگی کے ہر شعبے پہ محیط ہے، ہر شعبے پہ حاوی ہے۔ وہ معراج کے پیغام کے طور پر سورہ اسراء میں جو باتیں آئی ہیں اسے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے مسلم معاشرے کا ہر فرد اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے بھی مانو اور کسی اور بزرگ کو بھی مانو، نماز بھی پڑھو اور بچے کسی اور سے مانگو، نظر و نیاز کہیں اور جا کے کرو، جمعہ کی نماز بھی پڑھو اور نظر و نیاز بھی کرو۔ اسلامی معاشرے میں رہنے والا فرد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خدا یعنی فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، مسلم معاشرے کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلہ ہونے کے بعد کوئی دوسری چیز مانی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے جب فیصلہ ہوتا ہے تو بس ماننا ہی ماننا ہے، اس کے بعد کوئی آدمی اپنی نہ رائے پیش، کتنا ہی اس کو ناراضگی ہو، کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ تو سپریم اتھارٹی اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کو چھوڑ کے کسی کی عبادت مت کر، کسی کی عبادت یعنی عبادت کے نام پر جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں کوئی بھی رسم نہیں۔ غریبوں کو کھلانا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، نظر و نیاز کرنا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، بچے مانگنا وہ بھی اللہ کے لیے، مصیبتوں میں مانگنا اللہ سے، ہر چیز اللہ کے لیے، ختم۔ یہ ایک مسلمان کا جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ یہ تعلق اگر ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر طرح کا گناہ معاف کرتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کرتا، ہر طرح کا گناہ۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے، مسلم میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا زنا؟ بولے ہاں زنا بھی معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی زنا کرے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس سے کہ فائنل ورڈکٹ اس نے دے دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارا رب ہی پرستش کیا جائے اور کوئی اور پرستش، کسی اور کی پرستش نہ ہو۔ اس کے بعد دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہونے چاہیے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور انسانوں میں جو سب سے محترم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز، جن کی عمریں 60 سے 50، 55، 60 سے تجاوز کی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پوری اپنی زندگی کھپا چکے ہیں، اپنی انرجی کے انہوں نے ختم کیا ہے، آج کمزور ہیں ان کے جسم، آج یہ محتاج ہو چکے ہیں۔ جب جوان تھے تو انہوں نے سب کچھ تم پر خرچ کیا، لیکن آج ان کے جسم کمزور ہیں، آج یہ بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں،
یہ تمہارے والدین ہیں، اور والدین کی طرح معاشرے کے دوسرے بزرگ ہیں۔ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کا ہر بوڑھا اس حق کا مستحق ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کا معاملہ، باپ اور ماں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کا سلوک، بھائیوں کا حق ادا کیا جاتا ہے، بہنوں کا حق ادا کیا جاتا ہے، بیوی کا حق ادا کیا جاتا ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے، دوست کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ ہر والدین سے ہٹ کے جتنے آپ کو رشتے ملیں گے ان تمام رشتوں میں حق ادا کرنے کی بات ہے، حق ادا کرو۔ لیکن جہاں والدین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ حق سے نہیں چلتا، آگے بڑھو، احسان کا رویہ اختیار کرو، احسان کرو والدین کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی تمہارے لیے کھپائی ہے، رات کی نیندیں تمہارے لیے انہوں نے خراب کی ہیں، دن میں صبح نکل کے جب شام میں آتے تھے جسم تھک کر چور ہو جاتا تھا، یہ تمہارے لیے۔ اب یہ بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ تم یہ سمجھو کہ ابا یہ 5,000 روپے لے لو، گھر چلا لو، ابا یہ 50,000 لے لو، نہیں، احسان ہونا چاہیے۔ احسان کی منزل میں پہنچو اپنے والدین کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ آج بچے سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے دے دیں، کچھ پیسے بھیج دیں، اپنا حق ادا ہو گیا۔ ارے نادان، والدین کے لیے حق ادا نہیں ہوتا، والدین کے لیے اللہ کہتا ہے کہ احسان کی منزل میں پہنچو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ امریکہ سے کچھ ڈالر بھیج دیے، دبئی سے کچھ پیٹرو ڈالر بھیج دیے، اور وہاں سے فون کر رہے ہیں اچھا علاج کراؤ، اچھے دواخانے میں ہو، یہ نالائقی ہے۔ یہ حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو فون کر رہا ہے وہاں سے اچھا دواخانہ، کتنے پیسے ہوتے میں دیتا ہوں، یہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ بھائیوں کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کسی اور کے معاملے میں ہو سکتا ہے، باپ کے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کے حق کو پہچان لیا تو اپنے والدین کی طرف دیکھو۔ ایک دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو۔ میرے شکر کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ احسان کا رشتہ، شکر گزاری کا رشتہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان سے گفتگو کرو تو اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے کہ ناگواری کا چھوٹا سا لفظ ہے اف۔ جب کوئی بات بہت ہی اکرام والے کی بات اگر پسند نہیں آ رہی ہے تو جواب نہیں دیتے اف، بلکہ پلٹ جاتے۔ عام آدمی ہے تو اسے بھیڑ جاتا ہے، ارے کیا ایک غلط بات بول رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، فلاں ہے، یہ ہے۔ ذرا عمر والے ہیں جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی بات ہماری ناپسند ہوئی تو نوجوان چلو ٹھیک ہے خاموش بیٹھ کے چلو اف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم والدین کے لیے اف بھی نہیں کہنا، تو اف بھی فلا تقل لہما اف۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے،
جسم کا ہر عضو اس کی تکلیف دے رہا ہے. ایسے میں اس کی زبان سے کچھ باتیں نکل سکتی ہیں جو ناگوار ہو سکتی ہیں تیرے لیے، لیکن اف تک مت کہہ. فلا تقل لہما اف، یعنی ناگواری کا ادنا لفظ بھی اگر تو کہے گا تو برباد ہو جائے گا. ناگواری کا ادنا، لیسٹ، سب سے کم تر لفظ اگر والدین کے لیے کسی بچے نے ادا کیا، برباد، دنیا و آخرت برباد. کیا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ گھوم لیں، کہیں بھی اتنا بہتر ریلیشن شپ باپ بیٹے کے درمیان آپ کو دکھائی نہیں دے گی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو مت. کیا ہے گولیاں کھاؤ، کہیں کیوں نہیں کھاتے، کہیں کیوں گھوم رہے ہیں، بیٹھو نا. ارے ظالم، یہ باپ ہے تیرا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم آواز سے بات کرو، دبی ہوئی آواز سے بات کرو. ابا ڈاکٹر بولا ابا یہ گولیاں کھا لو. ابا نہیں کھاتا، کھا لو ابا، میرے پہ رحم کرو ابا، کھا لو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، اپنے والدین کے لیے رویہ اختیار کرو. یہ نالائقی کا نہیں کہ کیا ہے میں اتنے پیسے بھیجا، کیا کرے تم بتاؤ. ارے ظالم، تو کیا بھیجا، باپ کو پیسے بھیج سکتا تو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پوری انکساری کے ساتھ والدین کے سامنے جھکے رہو. جناح یعنی یہ کندھوں کو جناح کہتے ہیں، ذل یعنی جھکا دینا. اپنے کندھوں کو والدین کے سامنے جھکا دو. کندھوں کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بولے وہ مان لو. انکساری کی انتہا، والدین کے مقابلے میں اپنی رائے پیش مت کرو. اگر غلط بھی ہو تو قول میسورہ کے ذریعے سے ابا کھا لیجیے، ابا ڈاکٹر بلائے گولی کھا لیجیے، ابا آپ کی یہ کھانا پسند نہیں آ رہا، میں یہ کھا لیجیے، بدونی والے کھا لیجیے. یہ ریلیشن ایک بیٹے کا اپنے باپ سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تان توڑ دیتے ہیں. ظالم، تو پوری طرح کھپا دیا اپنے آپ کو والدین کی خدمت کے لیے. تو نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، صبح شام تو نے والدین کی خدمت کی، پھر بھی تو حق ادا نہیں کیا. اس لیے تو دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے بوڑھے والدین پہ ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ وہ رحم کر گیا تھا. اللہ تعالیٰ بچپن یاد دلا رہے ہیں. تو چھوٹا سا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے. ایسے موقع پہ تیری ماں اٹھ کر تیرے بھوک کا سامان کرتی تھی. بیمار ہوا تھا تو تیرے والدین رات بھر جاگ کر میرے دربار میں دعا کرتے تھے کہ مالک میرے بچے کو صحت دے دے. اب یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، تم کچھ بھی کرو ان کا ادا نہیں کر سکتے. بس تم یہ کرو کہ مجھ سے دعا کرو، اے اللہ میرے والدین نے مجھ پہ جو رحم کیا ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، میں اتنی خدمت کر رہا ہوں میرے مالک، لیکن کوئی خدمت کا اثر نہیں دیکھ رہا ہوں. بس آپ رحم فرما دیجئے جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا تھا. یہ ریلیشن ہے بیٹے کا باپ سے، بچوں کا باپ سے. اور معاشرے کا ہر بوڑھا کسی نہ کسی کا باپ ہی تو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے. وہ معاشرہ لعنت کا مستحق ہے جہاں پہ ہومز فار دی ایجڈ ہوتے ہیں. جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو لے آ کے اس میں شریک کرا دیے جاتے ہیں.
اور بچے مہینے میں 10, 5, 15, 20 ہزار کا چیک ہومز فار دا ایجڈ کو بھیجتے ہیں اور خیریت دریافت کرتے ہیں، کیسے میرے ابا، بی پی کنٹرول میں ہے، طبیعت کیسی ہے؟ لعنت ہے یہ مغرب جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی بلندی پہ بتاتا ہے، وہاں سے آئی ہوئی لعنت ہے، ہومز فار دا ایجڈ۔ معراج کے فوری بعد جو سورہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اسلامی معاشرہ قائم کریں گے تو والدین کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، اسی کو میں تسلیم کروں گا اسلامی معاشرہ۔ اس کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ان سے دور مت ہو جاؤ، تھوڑے سے پیسے کما لیے اور دور ہو گئے، نہیں، دیکھو ان کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، دیگر رشتہ داروں کا کیا حق ہے، وہ حق تم کو ادا کرنا پڑے گا، ورنہ میرے پاس تمہاری چھوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ بھائیوں کا حق ادا کرو، رحمی رشتوں کا حق ادا کرو، اور جو بھی رشتے اللہ نے بیان کیا ہے اس کا حق ادا کرو۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کا، معاشرے کا جو غریب آدمی ہے اور شرم اور حیا ایسی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، وائٹ کالر ہے، بتا نہیں سک رہا اپنی پریشانی، لوگ مجھے نظریں گرا کے دیکھیں گے اس لیے بتاتا نہیں ہے، وہ اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایک تو سائل ہوتا ہے، ٹھہر کے بھائی میں پریشان ہوں، میرے علاج ہے، یہ پیسے دے دیجئے، اس کو سائل کہتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے پہ ڈالی ہے، ظالم جب تو کھانا کھاتا ہے تو پہلے یہ دیکھ کہ تیرے محلے میں کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ مسکین آ کے کہے کہ میں بھوکا ہوں، نہیں، تیری ذمہ داری یہ کون ہے جو بھوکا سو رہا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو یہ مسلم معاشرے کا حق ہے کہ ہر گھر پہ کھٹکا مار کے پوچھے کہ کون بھوکا سو رہا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کا حق ادا کرو۔ ارے اپنی جگہ پہ کروڑ پتی لکھ پتی ہوگا، لیکن سفر کر کے آتا ہے تو وہ بہت ہی پریشانی میں ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرو آپ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو۔ زندگی میں جو ہے 20 روپے کا کھانا آدمی کو جینے کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کے 350 روپے کی بریانی اسراف ہے۔ جینے کے لیے 20 روپے کا کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور چھوارے کھا کے کئی دن گزارتے تھے۔ اقربا رشتہ دار بھوکے ہیں اور 350 کی بریانی تول رہا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف مت کر۔ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھا جائے گا، جو بھی خرچ کر رہا ہے اسراف کی حد میں پہنچا یا اس سے پہلے رک گیا۔ کوئی بھی معاملہ، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، کھانا ہو، شادی ہو، گھر کا ڈیکوریشن ہو، یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے جو خرچ کر کے ڈیکوریشن کر رہے ہو، یہ اللہ کا مال ہے جس پہ تم کو خلیفہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ ظالموں، نہ تم رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو، نہ مسکینوں کا حق ادا کرتے ہو، گھروں کو سجانے میں لگا دیتے ہو لاکھوں روپے۔ پوچھو گی، ہمارے دربار میں مجرم کی طرح آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، دنیا تو تالی بجائے گی، واہ ویری گڈ ڈیکوریشن،
لیکن میرے دربار میں مجرم بن کے آئے گا تو؟ معراج کا پیغام صرف نماز کی فرضیت ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسلمان مسکینوں کا حق ادا کرو۔ اللہ نے کہا کہ حق ادا کرنا یعنی حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا دینا ہے، مانگنا نہیں، خود کیا دینا ہے۔ اس کے بعد ریلیشن شپ کے سلسلے میں ایک اور آیت آئی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر رشتہ دار آپ سے کوئی چیز مانگ لے اور اس وقت آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بدحالی میں ہیں اور آپ اسے دے نہیں سکتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے خوشحالی کے انتظار میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ریلیشن شپ ایسی ہونی چاہیے وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، نرم بات کر کے انہیں لوٹا دو۔ بڑا آ گیا مانگنے کے لیے کہ کبھی دیا تھا میرے کو، چل، ارے نہیں، میری پریشانی نہیں، کچھ دیکھتا نہیں، کچھ نہیں، آ کے مانگتا۔ کیا ایسے مناظر آپ نہیں دیکھتے اپنے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی رشتہ دار تم سے مانگے، کوئی مسکین تم سے مانگے، اس وقت تمہارے پاس جو دینے کے لیے نہیں ہے، آپ اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، تو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، تلخ کلامی مت کرو، وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اچھی طرح سے اچھی نرم بات کر کے ان کو ودا کرو۔ یہ ریلیشن شپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیے کتنا اچھا ریلیشن ہے۔ ایک تو معاشرے کے سینئر سٹیزنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا، اور عام لوگ جو رشتہ دار ہیں، جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی بات کہی۔ تیسرا، اگر تم مشکل میں ہو، لوگ مانگے بھی تو ذرا آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ، نرم بات کرو ان سے۔ کیا ریلیشن ہوتے ہیں! ایک دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے اگر آپ بات کر دیں تو ایسا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مشکل حالات میں بھی ان کے ساتھ قولا میسورا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے آدمی کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہر مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مطالبہ کیا، ان تکونوا صالحین انہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالحیت اختیار کرو، صالح بندے بن کے زندگی گزارو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ چھڑے چھاٹ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح زندگی گزارو، انہو کان للاوابین غفورا، ارے وہ اللہ سے رجوع کرنے والوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ نگاہوں سے فحش کا کام لو اور اللہ سے مانگو نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، صالحیت اختیار کرو۔ اور صالحیت میں جوانی کی صالحیت سب سے بلند ترین صالحیت ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، صالحیت ہماری مجبوری ہے۔ لوگ گالیاں دیں گے، بڑھاپے میں ایسے فالتو حرکتاں کیوں کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان ہے اس کو صالح بن کے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تکونوا صالحین، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے، بس صالح بنو، نیک بنو۔ اگر تم نیک بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ایک بیہیویئر، ایک ہر آدمی کو سورہ اسراء کہتی ہے کہ صالح بننا چاہیے۔
مسلم معاشرے میں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، دیکھیے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کسی کا علم اگر تم کو نہیں ہے تو اس کی ٹوہ میں مت لگو، ٹوہ میں مت لگو۔ ارے کیا بات ہے، ان گاڑی خرید لیا، کہاں سے خریدا گاڑی؟ ٹوہ میں لگے ہوئے، کہاں سے آئے پیسے، کون دیے، کدھر سے آئے؟ ارے اتنا گھر بنا لیا، ارے تیرے کو علم نہیں ہے ان کہاں سے کمایا، کیا ہے، اس کی ٹوہ میں مت لگ۔ معاشرہ پورا بگڑ جاتا ہے ٹوہ میں لگے رہنے سے۔ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جو ٹرسٹ ہے، میوچول ٹرسٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے آدمی جب ٹوہ میں لگا رہتا ہے، معلومات کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، یہ کیسا ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے ٹوہ میں مت لگو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تم چھڑے چھاٹ چھوڑ دینے کے جو چاہے کرو، تمہارے کانوں سے، تمہارے آنکھوں سے، تمہارے دل سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ یہ آنکھیں جو سینکتے ہو فحش چیزوں کو دیکھ کر، یہ کانوں سے غلط غلط چیزیں سنتے ہو، اور یہ دل میں غلط باتوں کو پالتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر سب سے پوچھا جائے گا، کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کسی بات کی ٹوہ میں مطلب کیوں ٹوہ میں لگتا ہے، ٹھیک ہے بھئی فرید تو کیا کرنے کا۔ ابھی ایک ندوۃ العلماء کے طرف سے ایک تعمیر حیات ایک پرچہ آتا ہے، بدگمانی پہ اس نے ایک لکھا، ٹوہ میں کب ہوتا ہے آدمی بدگمانی پیدا کر دیتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے بدگمان ہو گیا، اور بدگمانی اتنی بڑی ٹوہ میں لگ گیا، اور بدگمانی کی وجہ سے ٹوہ میں غلط راستے پہ چلے گیا، ایک دن اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ، ٹوہ میں، یہاں تک کہ بیوی کی ٹوہ میں نہیں رہے، بیوی شوہر کی ٹوہ میں نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں مت رہو۔ ایک اور اہم ترین بیہیویئر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ارے زمین پہ اکڑ کر مت چل، کیا دو کوڑیاں آگے کیا کہ تھوڑا گھر بنا لیا یا دبئی میں کچھ پیسے کما لیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چل، تو نہ زمین کی گہرائی کو پہنچ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ تو ہے کتنا، تیری اہمیت کیا ہے؟ خواہ مخواہ کے اکڑ فوں بتا رہا ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر رہا اپنے اکڑ کی وجہ سے، لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جا رہا۔ ایک اکڑنا شروع کیا اور بیماری ایسی ہوتی اس کو دیکھ کے دوسرا اکڑنا شروع کر دیتا، اس کو دیکھ کے تیسرا اکڑنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ بس اکڑنے کی کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرنے کے بجائے اکڑنے میں کمپٹیشن کر رہا، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، تیرے پاس کیا، میرے پاس یہ، تیرے پاس کیا۔ آج اس وقت مسلم معاشرہ پورا ایسے ہی ہے۔ تو بیہیویئر کی 3 باتیں تھیں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب مالی معاملات کے سلسلے میں اتنے اہم ترین باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں۔
ایک بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال حاصل کرنا، وہ ٹینشن ہی ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں، مال حاصل کرنے کا ٹینشن ہی ختم کر دیے، فرمایا کہ تم کتنا بھی کوشش کرو، مال تو دینے والا میں ہی ہوں، بولے اللہ تعالیٰ، لٹک گئے کچھ بھی کرے، مال دینے والا میں ہوں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دے دیتا ہے، یہ اللہ دینے والا ہے۔ تم اچھل اچھل کے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرو، ٹینشنوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دینے والے تو ہمیں، یہ ٹینشن ہی ختم کر دیا۔ بھئی جتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ دے گا، کوشش تو کرنا ہے لیکن ٹینشن نہیں لینا ہے۔ یہ مال کے معاملے میں پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج پوری دنیا ٹینشن میں ہے، مال مال مال۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلم معاشرے کے نہیں یہ ٹینشن ختم کرو، دینے والا میں ہوں، میرے پہ چھوڑ دو۔ اڈانی کو مت دیکھو، امبانی کو مت دیکھو، ٹاٹا کو مت دیکھو، بل گیٹس کو مت دیکھو، قارون کو مت دیکھو۔ میرے درویش بندے جن کے بارے میں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، ان پہ نگاہ لگاؤ، وہ تمہارا معیار ہیں، ان کا راستہ تمہارے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ ہے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رزق تو میں دے دوں گا جس کو چاہے۔ مال کے سلسلے میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس کی آیت میں نے اس میں رشتوں کے سلسلے میں کہی تھی، بڑی خاص بات ہے، دیکھیے آپ، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر رشتہ دار آپ سے کچھ مال مانگیں اس حال میں کہ آپ اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، مطلب آدمی بدحال ہے اور جو ہے وہ دے نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم بدحال ہو، نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدحالی نہیں، تم خوشحالی کے انتظار کر رہے ہو۔ آدمی کی بدحالی نہیں ہوتی، دو ہی سچویشنز ہوتے ہیں، یا تو خوشحالی ہوتی ہے یا خوشحالی کا انتظار ہوتا ہے، بس یہ نکتہ ہے اس آیت میں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تم اللہ کی رحمت کے منتظر ہو، یعنی ہم عام بات میں کہیں گے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، بدحالی ہوں، میں پریشان ہوں، نہیں دے سکتا، اللہ کہے ایسا مت کہو، تم اللہ کی رحمت کے منتظر ہو، ٹینشن مت لو، بدحالی نہیں ہے، تم خوشحالی کے منتظر ہو اس وقت، اور وہ خوشحالی آنے والی ہے تمہاری زندگی میں۔ یہ مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو بتا رہا ہے کہ ٹینشن مت لو بدحالی کو دیکھ کر، بدحال آدمی بدحال نہیں ہوتا بلکہ خوشحالی کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی مال کے سلسلے میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، ضرورت سے زیادہ اموال کو خرچ کرنے والے، تم ہماری نگاہ میں شیطانوں کے بھائی ہو۔ لوگاں واہ واہ کر رہے ہوں گے، واہ کیا شادی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری نگاہ میں تم شیطان کے بھائی ہو، اور وہ شیطان جو میرا ناشکرا ہے اس کے بھائی ہو۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروپ سے بٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک گروپ کو اس کے حساب سے آواز دے گا۔ یہ شادیاں والے جو ہیں نا، ان کو کیسا بلائیں گا؟ اے شیطان کے بھائیو حاضر ہو جاؤ۔ دنیا میں تو واہ 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 کیا شادی، کیا شاندار شادی صاحب، واہ کیا سٹیج، کتنے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بولے گا شیطان کے بھائیو حاضر ہو جاؤ۔ پسند ہے؟
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اسراف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ صحابہ کے معاشرے میں دیکھیے، کوئی اسراف دکھائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ پہننے کے کپڑے 2 یا 3 سے زیادہ نہیں کسی کے پاس۔ اسراف دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شیطان جب آتا ہے تو اسراف لے کے آتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مالی احکام دیے ہیں، آج اگر تم اسراف کرو گے تو کل پریشان ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ ایک اور اصول جو دیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ بڑے بڑے بجٹ بناتے کنٹریز کے، ان کے لیے بھی یہ آیت ہے، ہر ایک آدمی انڈیویجول کے لیے بھی آیت ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھے مت رکھو، مطلب کنجوسی مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اتنا کھلے عام اپنے ہاتھوں کو کھول دو، یعنی بہت زیادہ خرچ کر دو۔ یہ دونوں صورتوں میں ایک سچویشن کیسے آئے گی کہ تم اپنے آپ کو محصور اور ملامت کر کے رہ جاؤ گے۔ کندھے کو، ہاتھ کو کندھے سے باندھنا، کنجوسی کرنا، بچے کی تعلیم ہے، فیس دینا ہے، نہیں دے سکتا میں فیس، نہیں پڑھاتا بچے کو، کنجوسی کر لیا۔ شادی، لوگاں کیا بولیں گے، لاکھوں خرچ کر دے رہا۔ ادھر اہم ترین، زندگی کے اہم ترین مقصد کے لیے کنجوسی، اور ادھر شیطان کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، زندگی میں ایک دن دیکھے گا محصور، ہر طرف سے گھر جائے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ یہ گورنمنٹ کے جو بجٹس پیش ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو چلتی ہیں، ان کے لیے بھی آیت ہے کہ اتنا زیادہ خرچ کر دے رہے ہیں آج کل کے گورنمنٹس کہ ہندوستان کی ہر ریاست، جس میں تلنگانہ بھی شامل ہے، پوری ریاستیں، اس کے بارے میں میں نے ایک رپورٹ دیکھی کہ سب سے کم جو خرچ کا بوجھ کسی ریاست پر ہے وہ ہے کوئی اتراکھنڈ یا کوئی ریاست، جس کا خرچ ہے 56,000 کروڑ روپئے۔ گورنمنٹ پہ خرچ کب آتا ہے؟ اوور ایکسپینڈنگ کی وجہ سے آتا ہے، اور اوور ایکسپینڈنگ جب گورنمنٹ کرتی ہے تو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ عوام پہ ہوتا ہے۔ میں 1 سال پہلے وہ کیلے لینے کے لیے جاتا تھا 40 روپے، ابھی گئے تو 70 بول رہا ہے۔ کیوں؟ مہنگا ہو گیا صاحب، نہیں دے رہا۔ کیوں؟ یہ گورنمنٹ جو ہے قرضے لے رہی، قرضے لینے کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے۔ جتنا بھی ہے، ہم بچپن میں ہمارے والد صاحب کے ساتھ جا کے 30 پیسے کلو، 35 پیسے کلو بہترین اس وقت سامبر چاول ملتے تھے۔ سامبر سب سے ٹاپ قسم کے چاول 35 روپے میں والد صاحب لے کے آتے تھے، اور آج چاول 100 روپے کے قریب ہے، اس سے زیادہ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ جو گورنمنٹیں قرضہ لے رہی ہیں، بینکیں جو قرضہ دے رہے ہیں، اس کا یہ ایفیکٹ ہے، سودی نظام کے ایفیکٹ کی وجہ سے آج انفلیشن ہے کہ ہر 10 سال میں ریٹس ڈبل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جہاں خرچ کرنا ہے، مائنارٹیز میں خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ مائنارٹی میں ہر گورنمنٹ مائنارٹی کا جو بجٹ ہے خرچ ہی نہیں کرتی، یعنی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھتی ہے۔ چیخیں نکل جا رہے ہیں مسلمانوں کے، ارے مت کر، کھول، مسلمانوں کے لیے دے، اور غلط غلط چیزوں میں خرچ کر کے لگا دیتے ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہو۔ کیا اصول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیے ہیں، اس کی بنیاد پہ اگر ہم معاشرے کو ترتیب دیں تو ہر چہرے پہ مسکان ہوگی، ہر چہرے پہ مسکان۔
دو اور باتیں رہ گئی تھی، ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تعزیرات یعنی جرائم کے سلسلے میں وہ زیادہ باتیں ہیں، اس کو میں بعد میں کبھی رکھتا ہوں۔ منڈی کے بارے میں، اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے اپنے، اور معاہدوں کے بارے میں دو باتیں کاروبار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اختتام پہ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ایگریمنٹ کی پابندی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ حیدرآباد میں یہ بات عام ہو چکی ہے، ایگریمنٹس کو دیوار پہ مار دینا، بات کر کے پھر جانا، یہ عام بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو بھی تم عہد کر رہے ہو، ایگریمنٹ کر رہے ہو، اسے پورا کرو۔ تجارتوں کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، زمینات کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ پورے تکمیل کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں مسلمانوں سے نہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کچھ اس لیے کہ یہ ایگریمنٹ کی پابندی نہیں کرتے۔ اپنے تلنگانہ میں مشہور ہے کہ ریڈیاں ایگریمنٹس کی پابندی کرتے، بھائی مسلمانہ نہیں کرتے، جبکہ ان کے پاس عرش سے آیا ہے پیغام، عرش سے پیغام آیا ہے کہ اوفو بالعہد، ایگریمنٹ کی پابندی کرو، مر جاؤ لیکن پابندی کرو، اس لیے کہ کل تم سے ان ایگریمنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایگریمنٹ کے بارے میں اگر آپ ہے تو معاف نہیں ہوتا۔ اگر ایگریمنٹ جو ہے اگر آپ کسی کا توڑ دیے، اللہ مالک مرنے سے وہ ایگریمنٹ توڑیا تھا، معاف کر دے، نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ ان معاف کرنا جسے ایگریمنٹ توڑے، ان معاف کرے تو معاف کرتا۔ کتنے لوگ دیکھے اوپن پلاٹ جا کے قبضہ کر لیے، ختم، اور وہ بیوہ ہے، چلو 50 لاکھ کا وہ ہے، 5 لاکھ لے ہٹ جا، نہیں تو تیرے بچوں کو اندر کرائے تو پولیس کو دے گی، ختم، ایسا چل رہا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وہی ہے نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ریتو بازار کا قانون ہے یہ، اللہ کی طرف سے، منڈیوں کا قانون ہے۔ کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ناپ کے دو تو بھرپور ناپ کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تول کے دو تو بالکل عدل کے ساتھ تول کے دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور نتیجے کے طور پہ بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ تم پورا چاول کا پیسے لو، اس میں سے 100 گرام 1 کلو چاول کے پیسے تو لے لو، لیکن 50 گرام اس میں کنکر ڈال دو، نہیں، تول کے پورے چاول کے پیسے دو، چاول تول کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جو پیسے لیے تولنا ہے برابر تولو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کیا ٹوٹل زندگی کے شعبوں پہ حاوی ہے۔ ابھی تعزیرات کا انشاءاللہ ٹائم نہیں ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کبھی وقت آیا تو، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس دین کا یہ تصور ہے، نماز پڑھ لیے، بڑے میاں پڑھ کے چلے آ رہے، بچہ نہ قدر کر رہا نہ کچھ کر رہا، بچے کو بول رہے باپ کا قدر کر، رشتہ داروں کا قدر کرو، اسراف مت کرو مالی معاملات میں۔ پھر یہ ناپ تول کرنے والے بزنس کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ صحیح کرو، لوگوں کو صحیح تول کے دو، ناپ صحیح تول کے دو، اور ان تمام کے بارے میں آخر میں آیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی اور جو ہے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ آخر میں تمام کے بعد اللہ تعالیٰ آیت لکھے کہ سب کے بارے میں پوچھ کر قیامت میں جواب دیا جائے گا۔ ہم سمجھیں گے نماز پڑھ لے کے مالک کی نماز پڑھ لیا نا، جمعہ کی نماز عزیہ مسجد میں پڑھا، مالک میرے کو جنت میں بھیجنے نہیں ہوتا ایسا۔ آپ پورے 5 وقت کی نماز پڑھو اور پوری زندگی کو جو ہے اسلام کے سائے میں لاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ
اور اس پورے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرو، یہ ہے ہمارا دین رے۔ خواہ مخواہ کے تو بینکوں کو ہمارے اوپر تھوپ رہا، ڈیموکریسی کو ہمارے اوپر تھوپ رہا، سیکولرزم کو تھوپ رہا، ہر چیز کو ہمارے اوپر تھوپ رہا۔ We have the complete religion، ہمارے پاس ٹوٹل ریلیجن ہے جو پوری انسانیت کے مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ یہ ہے معراج کا پیغام، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔